اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ ناظرین، آپ کا پسندیدہ پروگرام میرے حصے کا کام میں آپ کا میزبان بشارت حسین آپ کے ساتھ۔ ناظرین، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ معاشرے کے وہ افراد جو معاشرے کی بہتری کے لیے، فلاح کے لیے کہیں نہ کہیں سرگرم عمل ہیں، ان کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، ان سے گفتگو کی جائے، ان کے خیالات آپ تک پہنچائے جائیں۔ آج کے میرے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ مرکزی چیئرمین ہیں آل کیٹیگری ٹیچرز ایسوسی ایشن پاکستان کے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب عبدالواحد ڈار صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈار صاحب، ماشاءاللہ آپ پورے پاکستان کی جو ایسوسی ایشن ہے آل کیٹیگری ٹیچرز کی، اس کے آپ چیئرمین ہیں، تو ہمیں بڑا اچھا لگا، خوش آمدید کہوں گا آپ کو آج کے اس پروگرام میں۔ تو یہ بتائیے گا کہ آپ مطلب آپ کا تعلق گوجرانوالہ سے ہی ہے، اور آپ ٹیچنگ کے شعبے میں کب سے ہیں؟ مجھے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تقریباً 27 سال ہو گئے ہیں، اور میرا جو تعلق ہے وہ ضلع گوجرانوالہ سے ہی ہے، اور میں 27 سال سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بطور ٹیچر کام کر رہا ہوں۔ اچھا، بطور ٹیچر بڑے تجربات ہوئے ہوں گے، بہت سے آپ نے منفرد کام بھی کیے ہوں گے، اپنے حصے کے کام بھی کیے ہوں گے معاشرے کی فلاح کے لیے۔ آپ نے ٹیچر ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے اپنے ٹیچرز کے لیے کیا کیا کوئی اچیومنٹس کی ہیں؟ ٹیچرز کے جو پلیٹ فارم ہے، یہ جو ایکٹ آف پاکستان ہے، اس نے ابھی تک جو اساتذہ کا استحصال ہوا ہے اس کے حوالے سے اساتذہ کے لیے کام کیا ہے۔ اب سوال یہ ایک نکلتا ہے کہ اساتذہ کا استحصال کیا ہوا ہے۔ سب سے جو مین چیز ہے، گورنمنٹ آف پنجاب نے جو اساتذہ کا ایک استحصال کیا ہے اور وہ کرنے کی کوشش میں ہے۔ ایکٹ آف پاکستان اور جو دوسری ایسوسی ایشنز ہیں، جو دوسرے الائنسز ہیں، اس میں حقیقہ شامل ہے، پنجاب ٹیچر یونین شامل ہے، یہ سب کے سب اساتذہ کی فلاح کے کاز کے اوپر یہ کام ان کا ہے۔ اب جو سوال آپ نے کیا ہے اس میں یہ چیز ہے کہ فلاح کے لیے کیا کام کیا ہے۔ اب گورنمنٹ آف پاکستان ہے، اس کے 5 یونٹ ہیں، پنجاب، سندھ، سرحد، کے پی کی اور آزاد کشمیر بھی اسی میں شامل ہے، سندھ بھی اسی میں شامل ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو قانون گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے وہی گورنمنٹ آف پنجاب کا بھی ہو۔ بالکل ایسے اساتذہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کے دیگر صوبوں میں اساتذہ کو سیلریز، ان کی جو فیسلٹیز ہیں وہ گورنمنٹ آف پنجاب کے جو اساتذہ ہیں ان کو بھی حاصل ہوں۔ لیکن ایسا گورنمنٹ آف پنجاب کی یہ جو نئی گورنمنٹ ہے وہ اس نے تھوڑا سا ان کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا چیزیں کم کرنے کی کوشش کی ہے؟ پینشن کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو گریجویٹی ہے اس پہ بھی وہ اس کا اثر آ رہا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اساتذہ کو جو اس کی ریٹائرمنٹ پر 1 سال کا جو اس کو سیلری ملتی ہے، اس کے اوپر بھی گورنمنٹ آف پنجاب، موجودہ گورنمنٹ آف پنجاب کٹ لگا دیا ہے۔ تو ایکٹ آف پاکستان نے ہر اس فورم پہ جا کے آواز لگائی ہے اساتذہ کے حقوق کے لیے کہ جب پاکستان ایک ہے، قانون بھی ایک ہو۔ پاکستان کا صوبہ پنجاب پاکستان کا صوبہ ہے، جس طرح گورنمنٹ آف پاکستان کے امپلائیز ہیں ایسے ہی گورنمنٹ آف پنجاب۔ مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو پالیسی جو پورے پاکستان کے لیے ہے وہی ہر صوبے میں ہونی چاہیے، ہر صوبے میں ہو۔ ہر صوبے میں علیحدہ کیوں ہے آپ کا یہ پرابلم؟ ہمارا ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں، ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان سندھ میں، بلوچستان میں، اسلام آباد کے ٹیچرز کو اس کے سیلری کے مطابق سب کچھ وہ دے رہی ہے، تو پنجاب کے ٹیچرز سے ایک سوتیلی ماں والا یا سوتیلی اولاد والا سلوک کیوں ہے؟ اس کے رائٹس کیوں چھینے جا رہے ہیں؟ اس کے حقوق کیوں وہ لے رہے ہیں، کم کر رہے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں میں بڑے انہی پوائنٹس کو لے کے بڑے ایجیٹیشن ہوئے، ٹیچر سڑکوں پہ آئے اور معذرت کے ساتھ کہ ان کی بے حرمتی بھی ہوئی، ٹیچرز کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا،
تو کیا آپ کے اتنے ایجیٹیشن کے بعد، اتنی شور مچانے کے بعد کوئی مسئلہ حل ہوا؟ ہاں دیکھیں، جو اساتذہ کی بے حرمتی ہوتی ہے یہ تو ازل سے آ رہی ہے اور ابد تک ہوگی۔ اساتذہ کے ساتھ یہ جو ناروا سلوک ہے وہ شروع سے ہوتا آ رہا ہے اور اب تک ہوگا۔ اساتذہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ریسنٹلی اساتذہ نے جو مختلف اساتذہ کی جو تنظیمیں ایسوسی ایشن ہیں، انہوں نے اپنے حقوق کے لیے، اساتذہ کے حقوق کے لیے جو آوازیں اٹھائی، اس میں مشکلات آئیں، گرفتاریاں ہوئیں اور ان کو وہ پابند سلاسل کیا گیا۔ تو اس میں بھی تمام ایسوسی ایشن نے بشمول ایکٹا پاکستان نے اپنا رول ادا کیا، پنجاب ٹیچر یونین نے اپنا رول ادا کیا، اور اس میں پھر گورنمنٹ آف پنجاب نے لالی پاپ دے دیا ہے کہ جی دیکھتے ہیں، مطلب تھوڑا ماحول کو ٹھنڈا کرنے، ماحول کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے۔ اور اساتذہ جو ہے وہ آرام سے پھر اپنے ان روڈ سے اٹھے ہیں، احتجاج کو انہوں نے وائنڈ اپ کیا ہے اور آگے اسکولوں میں بیٹھ گئے ہیں، اس امید پہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہی حکومت، ہو سکتا ہے کہ آنے والی جو حکومت ہے وہ شاید پنجاب کے امپلائیز کو، خاص طور پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو گورنمنٹ آف پاکستان کے اس کے مطابق لے آئے۔ مطلب کوئی شاید کوئی بھی گورنمنٹ آنے والی یا یہ گورنمنٹ کوئی بھی وعدے کو وفا کر دے، وعدے کو پورا کر دے اور آپ کے ٹیچرز کے لیے کوئی بہتری ہو سکے۔ بالکل بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کوئی آگے آپ کا لایا عمل اپنی ایکٹا جو آپ کی آرگنائزیشن ہے اس کا کوئی آئندہ لایا عمل؟ ہاں، آنے والے وقتوں میں ایکٹا پاکستان اساتذہ کے حقوق، اسکولوں کی بہتری کے لیے اپنا کام کرتی رہے گی۔ اپنے حقوق اساتذہ کی، دیکھیں یہ جو تنظیم ہے خالصاً اساتذہ کے حقوق کی ہے۔ جس جگہ پہ بھی اساتذہ کے حقوق پہ گورنمنٹ یا کوئی اور قوت کٹ لگائے گی، ایکٹا وہ سب سے آگے ہوگی۔ اور گورنمنٹ آف پنجاب کے جو کام کرنے والے ہیں وہ نہیں ہو رہے، جو دوسرے کام ہیں ان میں گورنمنٹ آف پنجاب لگی ہوئی ہے۔ اس وقت پنجاب میں 1,00,000 سے اوپر اساتذہ کی کمی ہے، 1,00,000 اساتذہ کی، اور جو فنڈنگ ہے وہ اسکولوں میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب ایک سکول میں 2 سکول ہے، اس میں بھی 500 اسٹوڈنٹ ہے، اس میں بھی 500 اسٹوڈنٹ ہے، لیکن اس میں کلاس 4 کا ایک بھی نہیں ہے آدمی، ادھر کلاس 4 کے مکمل ہے، اس کو بھی 20,000 آ رہا ہے، اس کو بھی 20,000 آ رہا ہے۔ اب جس میں امپلائیز مکمل ہیں اس کے لیے تو 20,000 ٹھیک ہے، اب جس میں 2 ٹیچر بھی کم ہے، کلاس 4 کا بھی ایک آدمی بالکل ایک بھی وہاں پہ اپوائنٹ نہیں کیا گیا، اس کو بھی 20,000 آ رہے ہیں۔ اب وہ جو چیز مشکلات والی ہیں وہ یہ ہے کہ جس کو تو 20,000 سارا کچھ ہونے کے باوجود آ رہا ہے اس کے لیے ٹھیک ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ 20,000 میں ٹیچر رکھے گا، کلاس 4 کو رکھے گا یا بجلی کے بل دے گا۔ ظاہر ہے مسائل بہت زیادہ ہیں، وسائل بہت کم ہیں، یہ تھوڑے سا پرابلم ہیں ہمارے ادھر، تو انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے اسے انشاءاللہ اچھے کی امید میں ہم اپنی گورنمنٹ سے بھی، اپنے لوگوں سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ خاص طور پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس کے جو مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دیں۔ اور جناب عبدالواحد ڈاکٹر صاحب، آج آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، بڑا اچھا لگا۔ ہم نے ان ٹیچرز کے حوالے سے گفتگو کی جن کے مسائل ہیں اور جو مسائل آپ حل کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے تبصرہ کیا۔ تو ناظرین، ایسے پروگرام ہم کرتے رہیں گے، اور آج کا یہ پروگرام یہیں پہ اختتام پہ پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان بشارت حسین کو یہیں سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔